السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے براہ راست پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ابھی جو ہمارے پروگرام کی ہائی لائٹس چلی ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس پہ آپ نے دیکھا کہ مختلف موضوعات ہیں۔ وی سٹارٹ ود ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ تناؤ کی فضا تاحال قائم ہے، اور نئی پروپوزلز جو ایران کی جانب سے بذریعہ پاکستان وہ امریکہ کو مل چکی ہیں۔ البتہ الجزیرہ نے جو رپورٹ کی ہے، تسنیم نیوز ایجنسی ایران کی جو کہ قریبی سمجھی جاتی ہے پاسداران انقلاب کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا جو 14 نکات ہیں وہ یہ ہے کہ ایران فوکس کر رہا ہے کہ مستقل جنگ بندی پہ، اور اگر مستقل جنگ بندی ہوتی ہے اس پروپوزل کے تحت تو پھر 30 دن کے اندر جو ایشوز ہیں، متنازع معاملات ہیں، ان کے حل پر زور دیا گیا ہے۔ گارنٹیز یعنی کہ ایران پر دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا، نہ امریکہ کی جانب سے نہ اسرائیل کی جانب سے۔ ایران کے ارد گرد جو امریکی افواج ہیں وہ اپنا حصار جو ہے وہ ختم کریں گی۔ جو منجمد اثاثے ایران کے ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا، انفریز کیا جائے گا۔ پھر جو سینکشنز ہیں ان کی مرحلہ وار اس کا خاتمہ۔ جو جنگ میں بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، obviously 12,000 سے زیادہ ٹارگٹس ہٹ ہوئے ایران میں، اس کے معاوضے کی بات کی گئی ہے۔ پھر اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے نیا میکانزم جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، اور چونکہ ایران انہوں نے کہا این پی ٹی کا ممبر ہے جو کہ وہ ہے، تو لہٰذا اس کے تحت جو یورینیم کی افزودگی کی جو شرح ہے 3.67 اس پہ ایران جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ امریکہ کی جانب سے جو رد عمل آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، انہوں نے کہا ہے کہ جو نئی پروپوزلز آئی ہیں اس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے ان کی ٹویٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آئی ووڈ بی ریویوئنگ دیم، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایران پر جو فوجی کارروائی ہے یا حملہ جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں قرار دیا، خارج از امکان نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا۔ فلوریڈا جاتے ہوئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یعنی کہ دونوں آپشنز صدر ٹرمپ نے کھلے رکھے ہیں۔ پھر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نک سٹیورٹ کا اضافہ ہوا ہے، ایک اور ممبر، ان کی تصویر ہم ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے صدر ٹرمپ کے پچھلے دور میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا تھا، اب ان کو اس نیگوسیشن ٹیم میں، ایران نیگوسیشن ٹیم میں شامل کر لیا گیا، جس میں اسٹیو وٹکاف ہیں امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی، اور جیرارڈ کشنر صاحب۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے جب گوگل کیا تو ہمیں پتہ چلا یہ فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز گروپ کے ممبر ہیں، اور ایران کے حوالے سے سخت گیر موقف رکھتے ہیں، یعنی کہ اس ممبر کا جو اضافہ ہوا ہے وہ ایران کے حوالے سے ٹف سٹینس ہے ان کا۔ اس پہ بات کریں گے جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے۔ دوسرا آج بڑا اہم دن ہے 3 مئی، اور ہمارے پیشے سے متعلق ہے، ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، مطلب صحافت کی آزادی کا عالمی دن ہے، اور پاکستان کی قیادت کی جانب سے عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستانی صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کے حوالے سے۔ کچھ اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو جرنلزم ہوتا ہے یا جو جرنلسٹ ہے وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتے ہیں، آئیز اینڈ ایئرز آف دا سوسائٹی، تو احتساب اور شفافیت پلرز ہوتے ہیں اس کے۔ ہم نے ابھی دیکھا چونکہ مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 1 سال مکمل ہو رہا ہے مارکہ حق کو، اس میں جو قومی میڈیا کا کردار رہا وہ اس کو بڑی زبردست پذیرائی ملی آل اوور دا ورلڈ، اور اس کا کمپیریزن بھارتی میڈیا کے ساتھ کیا کہ جس قسم کا انہوں نے فیک پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا، اور جو رپورٹر وداؤٹ بارڈرز نے سال 2026 کی فہرست دی ہے آزادی صحافت کے حوالے سے، اس میں بھارت کا پاکستان سے 4 درجے نچلا جو ہے وہ جو سٹانس ہے، مطلب کہ وہ اس نمبر پہ ہیں، ہم 154 ہیں، اور جو بھارت ہے، ہم جو لسٹ ہے اس میں 153 نمبر پہ، 153واں نمبر ہے، اور جو بھارت ہے وہ 4 درجے تنزلی کے بعد 157ویں نمبر پر ہے۔ اگرچہ ہمیں بھی اپنی رینکنگ امپروو کرنی چاہیے، لیکن انڈیا از 4 steps behind us۔ تو اس حوالے سے بھی ہم ذرا آج گفتگو کریں گے، اور اینڈ میں پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا ہے لاہور قذافی اسٹیڈیم میں، شائقین کو اجازت ہے، فل ہاؤس ہے اور ہائی پروفائل گیم ہے۔ پشامی کو 130 رن کا ٹارگٹ دیا ہے حیدرآباد کنگز نے، تو وی ول کیپ این آئی آن اٹ، اور آپ کو دوران پروگرام اس کے حوالے سے اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے۔ پروگرام کے پہلے سے میں مجھے جوائن کیا جارج سلیم صاحب نے، سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان رہ چکے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جارج سلیم صاحب۔ ٹو سٹارٹ وتھ سر، ایران اور امریکہ کے درمیان میں نے جو تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے، جو پروپوزلز وہ ویورز کے سامنے رکھی، آپ سے بھی ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن آپ کا یہ ماننا اور کہنا تھا کہ یہ تو بڑی سخت گیر ہیں۔ کل وال اسٹریٹ جرنل تو کہہ رہا تھا کہ نرم شرائط کے ساتھ ایران نے پروپوزلز بھیجی ہیں۔ امریکی صدر سر جائزہ لے رہے ہیں، انہوں نے ابھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن ساتھ میں ملٹری کارروائی کو خارج از امکان بھی قرار نہیں دے رہے۔ کیا کہیں گے جارج سلیم صاحب، آپ اس وقت اب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ 2 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں اس جنگ کو، اور 27-28 دن ہو گئے ہیں سیز فائر کو۔ جی بالکل۔ اچھا، میں نے یہ سینس میں کہا تھا کہ کچھ سخت لگ رہی ہیں کہ ان کی ایکوریسی کے حوالے سے
بیکاز میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے حکام جو اس وقت جو ہے نا جس طرح سے میڈیشن اس وقت پاکستان کے توسط سے چل رہی ہے جی اور پاکستان کی طرف سے بھی امریکہ کی طرف سے بھی ایران کی طرف سے بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے کہ لیکس نہ ہو، تو اس میں اس طرح منوان سارا اس کے 14 پوائنٹس شائع ہو جانا تو اس کی ایکوریسی کے حوالے سے اور خصوصاً اس وقت جب کہ وال اسٹریٹ جرنل میں تو سٹوری یہ آئی ہے کہ جی یہ تھوڑی سی جو اب شرائط آئی ہیں ایران کی وہ پہلے سے تھوڑی سی مقابلتاً نرم ہے، تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ جو ہیں 14 پوائنٹس یہ بالکل میں اس بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں کہ یہ اصل ہی ہیں، ویسے بھی کیونکہ دیکھیں ایران وہ ڈپلومسی تھرو میڈیا کیوں کرے گا، کیونکہ ایران کی جانب سے تو ابھی تک بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، بہت ہی جو ایک سفارتی رازداری چاہیے ہوتی ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا گیا، اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے کئی تجاویز آئی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے تو اس وقت ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا یہی 14 پوائنٹس ہیں جو انہوں نے شائع کر دیے ہیں یا اس سے مختلف ہیں اصل میں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت انڈائریکٹلی ہی صحیح لیکن چل تو رہی ہے بالواسطہ طور پہ، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ دیکھیں اگر بات چیت کا سلسلہ بالکل ہی ٹوٹ جاتا، ایک بالکل جس طرح تعطل پیدا ہوا تھا لیکن اگر وہ پروسیس ہی بریک ڈاؤن کر جاتا، پروسیس تو ابھی بریک ڈاؤن نہیں کیا، چلیں بلا واسطہ سے بالواسطہ ہو گیا، تو وہ ایک خوشائن پہلو ہے کیونکہ جب تک وہ چل رہا ہوتا ہے، جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت تک پھر آپ جو باقی آپشنز ہیں وہ بیچ میں نہیں آتی، خصوصاً اور اس وقت تو جو سچویشن ہے بڑا کرٹیکل پیریڈ ہے، اس میں مس کیلکولیشنز کا احتمال بھی ہے، تو اور میں سمجھتا ہوں دونوں فریقین اس وقت خاصے محتاط انداز میں آگے بڑھنا چاہیں گے، تو اس حوالے سے یہ اس وقت اہم ہے کہ جو بھی سفارتی اس وقت ساری جو ایک یہ پروسیس چل رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ایک ڈسکریٹ سر جو ایران کے پاکستان میں سفیر ہیں رضا امیری مقدم صاحب، انہوں نے آج جو ایران کی آفیشیل نیوز ایجنسی ارنا ان کو انٹرویو دیا ہے اور آج ہی دیا ہے، ان کے بھی کچھ ایگزرپٹس ہیں میرے سامنے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں بریک تھرو اس وقت ممکن ہے جب امریکہ اپنی سوچ اور رویے میں تبدیلی لے کر آئے گا، یعنی کہ لچک کا مظاہرہ کریں گے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ذریعے ہی ہم ثالثی جو ہے وہ کروا رہے ہیں اور امریکہ کے لیے بھی پاکستان ہی ایز اے ثالث اس وقت بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایران کی جانب سے اب یہ پیغام آ رہا ہے، چاہے وہ ایران کے پاکستان میں سفیر ہوں یا ان کے نائب وزیر خارجہ، کہ بال اب یو ایس کے کورٹ میں ہیں، ہم نے اپنی نئی پروپوزلز دے دی ہیں، اب یو ایس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ویدر دے گو فار امن مذاکرات یا کشیدگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب امریکی صدر کو کیسے، آپ ویسے تو ان کو جانچنا بڑا مشکل ہے اور ان کی بات پہ کوئی اتنا مستند تجزیہ نہیں دیا جا سکتا کہ ان کا بیان میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اب یہ یہاں سے کہا جا رہا ہے ایران سے کہ بال امریکہ کے کورٹ میں۔ جی دیکھیں جو ایرانی سفیر ہیں ایمبیسڈر مقدم، وہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس بھی تشریف لائے تھے، ہماری بڑی اچھی نشست ہوئی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے انہی خیالات کا اظہار کیا تھا جو ابھی انہوں نے کہے ہیں، اور بالکل انہوں نے بالکل کہا تھا کہ ایران بالکل مذاکرات چاہتا ہے، ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک رسپیکٹفل طریقے سے ہوں سارے، کیونکہ دیکھیں ایک پرانی تہذیب ہے وہاں پہ رسپیکٹ کا جو ہے نا پہلو آنر اور عزت کا وہ بڑا اہم ہے، تو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مجھے تو ان کی باتوں سے اس وقت ہی لگا تھا کہ وہاں پہ لچک بھی ہے، اور لچک دیکھیں دونوں طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اگر لچک نہیں ہوگی تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی، کہیں نہ کہیں پھر ایسا تعطل پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اسی میں تھوڑا سا اٹک کے رہ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس وقت دونوں سائڈز کی جو پوزیشنز ہیں اس میں تو فرق ہے ہی، لیکن ان کی جو اپروچ ہے دونوں سائڈز کی نیگوسیشن کی اس میں بھی بہت فرق ہے۔ اپروچ جو ہے امریکہ کی سائڈ سے جو ہے وہ اپروچ ہے پریشر اینڈ ٹاک، کہ بہت زیادہ میکسیمم پریشر ڈالیں اور ساتھ ہی پھر بات چیت جو ہے۔ ایران کی جانب سے ایک تھوڑی پہلے ویٹنگ گیم کی اپروچ تھی، وہ نیگوسیشنز کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم سمجھ لیں آرام سے کرنا چاہ رہے تھے، یا تھوڑا امریکنز کے بقول وہ ڈریگ کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ان کو ایک بہتر جو ہے نا آؤٹ کم ملے گی، تو اس وجہ سے پھر ایک اور ان کی اپروچ میں بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایران جو ہے ڈی کپلنگ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی نیوکلیر کا جو مین مسئلہ ہے نیوکلیر کا وہ بعد میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی وہ کمپلیکیٹڈ ہے ایشو، تو وہ بعد میں ڈسکس ہو، شروع میں وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے معاملات اور یہ جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے ان کا بلاکیڈ وہ اور ایک پرماننٹ سیز فائر ہو، زیادہ زور تو ان چیزوں پہ، اور ظاہر ہے وہ کچھ چاہتے ہیں ان کے وہ
کچھ سینکشنز ریلیف ہو, کچھ ایسٹس انفریز ہوں. تو امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ون گو میں ہو, سارا کچھ ایک اکٹھے پیکج میں ہو. تو میرا خیال ہے کہ جو پوزیشنز کے اختلافات کے ساتھ ساتھ یہ جو اپروچ کا ایک جو اختلاف ہے جو دونوں سائڈ سے جو خاصا عام ہے, میں سمجھتا ہوں, جس میں سیکوینسنگ کا وہ پہلو بھی آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ مذاکرات مشکل ہو رہے ہیں. اچھا, لیکن جتنی بار بھی چلیں, یہ پروپوزل جاتے ہیں, کاؤنٹر پروپوزل آتے ہیں, جتنی بار یہ پروسیس چلے گا تو اس میں ہماری امید تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دونوں سائڈز جو سی ہیں تھوڑی تھوڑی قریب آتی رہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے ساتھ ساتھ, مسئلہ یہ ہے وقت اس وقت, کیونکہ نارملی جو عام طور پہ ہوتا ہے اس طرح کی نیگوسیشن مہینوں چلتی ہیں, سالوں چلتی ہیں, لیکن اس وقت جب آبنائے ہرمز بند ہے, 20% دنیا کا تیل بند ہے, 20% سے زیادہ گیس بند ہے, 1/3 دنیا کی فرٹیلائزرز بند ہیں, پھر جو ہے نا آپ دیکھیں حالت کیا ہے اس وقت. بے شک آپ پاکستان کے میں دیکھیں ہمیں جو اقتصادی سے مشکلات آ رہی ہیں, پھر باقی سارے ایشیا کے کیا یورپ کے ملکوں تک, جنوبی امریکہ تک اس کا فرق ہے, کیونکہ تیل کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہر چیز کی قیمت اوپر جاتی ہے, ایک انفلیشن کی طرف آپ بڑھتے ہیں. انفلیشن جب زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں, پھر آپ کی اکنامک گروتھ نیچے آتی ہے. تو اور پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اکنامک کرائسس سے نکلا تھا, بڑی مشکل سے ہم نے اسٹیبلٹی جو ہے نا کی طرف آئے ہیں یا اچیو کی ہے کسی حد تک. تو اس میں پھر اس طرح کا اکنامک کرائسس جس میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ $300 ملین ایک ہفتے کا جو ہمارا تیل کا خرچہ تھا, اب وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا ہے. جی جی بالکل. $1 سے $800 ملین, اندازہ $300 ملین سے $300 ملین سے $800 ملین. تو اگر آپ اس حساب سے کیلکولیٹ کریں تو یہ اگر یہ اسی طرح کچھ اور مہینے چلے تو پھر پاکستان کے لیے تو ایک مشکل ہو جائے گی نا. تو اسی طرح باقی دنیا کی بھی یہ حالت ہے. اچھا, ایران کے اندر دیکھ لیں, بلاکیٹ کی وجہ سے وہاں پہ دیکھیں ان کی کرنسی اس وقت کیسے, ان کی کرنسی جو سی ہے اس میں بہت ہی زیادہ تیزی سے گراوٹ آئی ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ان امپلائمنٹ وہاں پہ بڑھ گئی ہے, بہت ہی مشکلات ہیں وہاں کے عوام کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے, کیونکہ یہ جو اس وقت جس طرح کی نیگوسیشن چل رہی ہے اس میں تو پھر بہت ہی زیادہ آپ کو وقت چاہیے نا, بہت ہی انکریمنٹل ہو رہی ہے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ کسی وقت اگر یہ جو ہے نا کہیں تھوڑے بہت متفق ہوں اور پھر دوبارہ سے فیس ٹو فیس مذاکرات کی طرف آئیں, کیونکہ اس میں ذرا چیزیں تیزی سے موو کرتی ہیں. آپ کو سر نظر آ رہا ہے مذاکرات کی میز پر دوبارہ آتے ہوئے آئندہ, اگر کیونکہ ویک کا سٹارٹ ہو رہا ہے کل سے, آپ کو ٹائم لائن کی آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے ہیں ویسے مس سے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ارجنسی بھی پائی جاتی ہے ایران کی؟ آپ نے جیسے بتایا کہ وہاں پر بھی بہت ان کی کرنسی میں گراوٹ آئی ہے, بے روزگاری کی بات ہو رہی ہے, ان کی بھی ناکہ بندی ہوئی بھی ہے, اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ناکہ بندی نہیں ہے, وہ کچھ ٹینکرز ان کے نکل بھی رہے ہیں. امریکہ میں بھی پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سرکمسٹانسز ان کو کمپیل کریں گے کہ یہ نیگوشیشن ٹیبل پر ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے رابطہ کاری ہو یا انڈائریکٹ بھی چلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو احساس بالکل اس کا ہونا چاہیے, کیونکہ دونوں مشکل میں ہیں. امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک سیاسی, اس وقت دیکھیں ان کی پاپولیرٹی کا گراف کتنی تیزی سے نیچے گر رہا ہے, اور جو ہے نا اس کے بعد وہاں پہ مڈ ٹرمز الیکشن آگے آنے ہیں. پھر جو ہے ابھی ایک وہ اس کو وار پاورز ریزولوشن کی بھی بات ہو رہی تھی جس کی ڈیڈ لائن 1 مئی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سیز فائر کر دیا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کی آپشن جس کا وہ ذکر بھی کر رہے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوگی, کیونکہ ایون وار پاورز ریزولوشن بھی اس میں دوسری چیزوں کے ساتھ ایک اس میں مانع امر ہوگا. تو وہ دیکھیں دوسری طرف ایران میں جو ہے جس طرح کی اقتصادی مشکلات, اور پھر صرف اقتصادی نہیں, جس طرح کا جانی نقصان انہوں نے برداشت کیا ہے, اس طرح کی ان کی انفراسٹرکچر کو ڈیمیج جو ہوئی ہے جس میں کئی سال لگیں گے ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کے لیے. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو اس چیز کا احساس تو ہونا چاہیے. اب خطرہ کیا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں؟ خطرہ یہ ہوتا ہے مس کیلکولیشن کا. اور مس کیلکولیشن کس طرح ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ کہ جب دونوں سائڈز یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہم نے تو وکٹری اچیو کر لی ہے, ہمیں ایک بہت ہی بڑی برتری حاصل ہے اس وقت, تو اس میں کئی بار وہ پھر اپنے کارڈز جو ہیں اوور پلے کر جاتی ہیں, وہ زیادہ ایک پھر ہائی رسک اسٹریٹجی امپلوائے کر لیتی ہیں. مجھے اسی کا زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو پھر تو بات کہیں نہ کہیں چلیں تھوڑی قریب آتے آتے پھر ایسی وقت آ سکتا ہے کہ آپ فیس ٹو فیس مذاکرات کی طرف بھی جائیں. لیکن اگر اسی احساس میں کہیں مس کیلکولیشن ہو گئی تو وہ پھر جو ہے نا وہ زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. پھر ویری امپورٹنٹ سر, یہ ٹورڈز یہ نک سٹیورٹ جو ہیں وہ آ رہا ہے مختلف چینلز پہ کہ ان کو شامل کر لیا گیا ہے ایز اے 3rd ممبر آف دا نیگوسیشن ٹیم, اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر.
آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی ٹائمنگز بھی اہم ہے اور ان کا جو پس منظر ہے کہ وہ تھوڑے سخت رویہ رکھتے ہیں ایران کے حوالے سے، ایسے گروپس کے بھی ممبر رہے ہیں، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پچھلا دور تھا 45th پریزیڈنٹ آف US سے، اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا؟ جی، اب کو بالکل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے دونوں سائڈز پہ میں سمجھ رہا ہوں دونوں فریق جو ہے ان کی پوزیشنز تھوڑی سی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہارڈن ہو رہی ہیں. اچھا. اور یہ ذرا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلو ہے یہ تھوڑا سا اس میں ایک کنسرن ہونی چاہیے، تھوڑی تشویش ہونی چاہیے. کیونکہ کیونکہ دیکھیں امریکن سائڈ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں نا اسٹیٹمنٹس دیکھیں کیا آ رہی ہیں کہ ہم تو چلے جنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو چلے پوسچرنگ بھی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کی بھی تیاری کر رہے ہیں کہ جی اس کو لمبا کر دیں بہت زیادہ. یہ جو ہے بلاکیڈ جو ہے ٹھیک ہے ان کے بلاکیڈ میں جس طرح آپ نے کہا لیکیج کچھ ہوتی ہے اس میں تھوڑے بہت چلیں 10% آپ کے ہو سکتا ہے ٹینکرز نکل جائیں، 20% نکل جائیں، لیکن 80% جو آپ کے رک جاتے ہیں. اور پھر صرف وہ ٹینکرز آئل ٹینکرز تو نہیں روکے، آپ کی ساری ٹریڈ جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں چیزیں اس اور خصوصاً ان کی امپورٹس جس طرح تھی چائنا سے اور اس طرح کے ممالک سے بہت زیادہ تھی، وہ تو خاصی رک جاتی ہیں کیونکہ وہ سارے دیکھیں ان کی 90% ٹریڈ سمندری ٹریڈ تھی، ان کی صرف 10% ٹریڈ ایران کی جو لینڈ ٹریڈ ہے. تو فرق تو بہت پڑتا ہے اگر یہ پھر لمبا ہوتا جاتا ہے بلاکیڈ تو اس میں مشکلات بھی ہوں گی اور پھر تھوڑا سا پیشنس بھی جو ہے نا اس پہ اسٹرین آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اسی طرح اگر ایران کی سائڈ سے دیکھیں تو پھر ظاہر ہے جو ان پہ زیادہ پریشر میں نے پڑے گا تو پھر وہ بھی سوچیں گے کہ جی یہ تو پھر کہیں نہ کہیں آ کے پھر ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا ایک دم آپ یہ سوچیں کہ چلیں جی یہ مذاکرات ہی ہم ختم کرتے ہیں، ڈائریکٹ بھی پروسیس کو پروسیس بریک ڈاؤن نہ کر جائے. اور اسی طرح اور یہی پریشر امریکہ پہ بھی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آگے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ لگے کہ جی دیکھیں اس سے تو میرا اب جو ہے نا وہ مڈ ٹرم کے پراسپیکٹس بالکل ہی خراب ہو رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا میری وہ جو پاپولیرٹی کا گراف بہت ہی زیادہ نیچے چلا گیا ہے. خصوصاً جو ان کو زیادہ فکر ہوتا ہے جو ان کی کانسٹیٹوئنسی کور کانسٹیٹوئنسی ہے یعنی کہ وہ جو ریپبلکن میگا گروپ ہے میک امریکہ گریٹ اگین گروپ، تو اس میں دیکھیں 90% سپورٹ تھی پہلے، ابھی وہ 80% پہ آ گئی ہے. تو وہ مطلب ویسے تو بڑی سالڈ سپورٹ ہے لیکن اس میں بھی تھوڑی دراریں آنا شروع ہوئی ہیں. تو پھر اگر آ کے کہیں وہ سمجھیں کہ جی میں جو نہ ہوتا ہے نا کہ آپ اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ ان کا سٹائل بھی ہے کہ وہ کہیں چلتے رہتے ہیں ایک چیز کے ساتھ ساتھ اور پھر اچانک پیوٹ کر جاتے ہیں، یعنی کہ اچانک پھر وہ بدل لیتے ہیں. سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ اگر جتنا طول پکڑے گا تو اس میں مس کیلکولیشن کے چانسز بہت ہوں گے. بہت شکریہ. جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہم سے بات کر رہے تھے، انہوں نے اہم نکات اٹھائی ہیں. ہمیں اب جوائن کر لیا ہے شوکت پراچا صاحب نے، سینئرسٹ ہیں، آج نیوز پہ اپنا پرائم ٹائم شو کرتے ہیں. شوکت پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہیں، سیکیورٹی اینالسٹ ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ آپ کا بہت شکریہ. دونوں موضوع مہمانوں کو بھی میں ویلکم کروں گا. شوکت پراچا صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے جوہر سلیم صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان یہ چل تو رہی ہیں لیکن انڈائریکٹ چل رہی ہیں پروپوزلز کی صورت میں بذریعہ پاکستان. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر جو داخلی معاملات ہیں دونوں ممالک میں بالخصوص ایران میں وہ کافی بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بالخصوص جو اقتصادیات ہے اور دوسری کیونکہ ان کی بحری ناکہ بندی ہوئی بھی ہے اور امریکہ میں بھی پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہے. پھر 61% امریکن سمجھتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہی غلط فیصلہ تھا، تو صدر ٹرمپ بھی پریشر میں ہے. تو فرسٹریشن کا شکار ہو کے کہیں مس کیلکولیشن نہ ہو جائے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ فورن آفس کو اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں. شوکت پراچا صاحب آپ کو معاملات جو ہیں وہ نیگوسیشنز کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا پھر کشیدگی کی جانب؟ بہت شکریہ. جس چیز کو آپ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں اس کا سادہ مطلب ہے کہ دوبارہ جنگ تو نہیں لگ جائے گی. دوبارہ جنگ لگنے کے حوالے سے میرا ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا بھی صحیح خود کہ امریکہ میں بھی انپاپولیرٹی ہے، دنیا میں انپاپولر وار ہے. جو پریشر ہے مس کیلکولیشن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، پریشر تو جنگ بند کرنے کے، اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ نہیں ہوگی. سر لیکن رول آؤٹ بھی نہیں کر رہے پراچا صاحب، قطع کلیم معذرت، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خارج از امکان نہیں ہے کہ میں مطلب ہو بھی سکتا ہے حملہ. ابھی چونکہ جنگ بندی ہوئی ہے، جنگ بند نہیں ہوئی تو ہر چیز ٹیبل پہ تو پڑی ہوتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہے جس دن انہوں نے سیز فائر ایکسٹینڈ کی تھی 2 ہفتے کی، تو اس دن کچھ لوگوں نے خبریں لگائی تھی کہ جی سنڈے تک ہے. پھر پریس سیکرٹری ٹو وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے خود آ کر کہا تھا کہ نہیں یہ انڈیفینٹ ہے. تو لہذا یہ انڈیفینٹ ہے کیونکہ کاسٹ آف وار جو ہے، دیکھیں جہاں تک ایران کا آپ نے کہا نا کہ اقتصادیات کا مسئلہ ہے، وہ پہلی بار وہاں کرائسس نہیں ہے. جو لوگوں کا
وہاں پر رد عمل تھا وہ ہم نے دسمبر میں دیکھا تھا، لوگ نکلے تھے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن جب پھر یہ اوپر سے ایلیمنٹس آ گئے، جیسے ٹرمپ صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ ہم نے اسلحہ دیا ان لوگوں کے لیے، وہ کردوں نے شاید خود رکھ لیا، آگے دیا ہی نہیں ہے۔ تو پبلک اپرائزنگ ایران میں ہو چکی، وہ چیپٹر از کلوزڈ۔ اب جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو جو ایرانین موجودہ رجیم کے مخالف تھے وہ بھی اب اس رجیم کے ساتھ مل گئے کہ نہیں، یہ ہمارے ملک کی خود مختاری پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے ملک پہ حملہ ہوا ہے، اور ہم ایرانی بطور قوم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لہذا ایران نے یہ نہیں دیکھا، پہلی بار نہیں دیکھا کہ وہاں اقتصادیات کا پرابلم ہے، وہاں مہنگائی کا پرابلم ہے، وہاں لوگوں کے لیے زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ ایک تو امریکن لوگوں نے کہ $4.5 سے اوپر وہ پر لیٹر چلا گیا، گیس کی پرائس چلی گئی۔ دوسرا دیکھا ہے کہ دنیا بھر کے لیے عذاب آ گیا۔ آپ اور میں، پاکستان ایک ثالث کی حیثیت سے ہم بڑے خوش ہیں کہ پاکستان ثالثی کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، وزیر اعظم نے خود کہا کہ جو $300 ملین پر ویک ہمارا پیٹرول بل تھا، وہ $800 ملین پر ویک ہمارا پیٹرول بل بن گیا۔ سملرلی آپ دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، ایون جاپان تک یہ محسوس ہوا ہے۔ تو جو انپاپولرٹی آف دا وار ہے وہ مس کیلکولیشن نہیں کرائے گی، وہ اسی سیز فائر کو، جنگ بندی کو آگے بڑھائے گی۔ اور ابھی میں آپ کو دوسری بھی خبر دے دوں، بڑی تازہ خبر ہے کہ ایران نے تصدیق کی ہے کہ جو ایرانین تجاویز امریکہ کو بھیجی گئی تھیں، امریکہ نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ 14 تجاویز تھیں، امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ان کا جواب دیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی اسماعیل بقائی صاحب نے بتائی ہے کہ اس میں نیوکلیئر ایشو نہیں ہے، ہماری ساری تجاویز جنگ بندی کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ہرمز والا بلاکیڈ ختم کرنا یا کاؤنٹر بلاکیڈ ختم کرنا ہو، یا اس جنگ کو مزید جو ہے سیز فائر کو، یعنی ہوئی جنگ بندی والی ہے، وہ یہ نہیں ہے نیوکلیئر حوالے سے، وہ بعد میں چلتا رہے گا۔ تو اب جو پروپوزل ایران نے دی تھی ان کا جواب بذریعہ پاکستان ایرانین نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ، آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ شوکت پراچا صاحب نے کہا ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس میں یہ انڈیفینٹ ہے، جو کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، اور حالات ایسے ہیں، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش ہے، اور ایران کو لیے یہ بڑی بودرسم ہے جو ان کی ناکہ بندی بحری امریکہ نے کی ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ سیٹ آف پروپوزلز گیا ہے ایران کا، جو کنفرم کیا ہے امریکہ نے کہ ہمیں مل گیا ہے؟ پہلا سیٹ آف پروپوزل کیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، وہ بھی بذریعہ پاکستان گیا تھا۔ اس کا فیٹ اس سے مختلف ہوگا، جبکہ امریکہ میں ایک اور نک سٹیورٹ کا اضافہ ہو گیا نیگوسیشن ٹیم میں۔ تو ڈاکٹر قمر چیمہ، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ امریکن جواب جو ہے متوقع کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکنز تو جنیوا میں بھی بات کر کے گئے تھے اور کہہ رہے تھے جنگ نہیں ہوگی، پہلے ہم آپ کو پروپوزل کا جواب دیتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور انہوں نے جا کے جنگ شروع کر دی تھی۔ تو یہ کہہ دینا جی کہ کسی امریکن عہدیدار نے کوئی جنگ بندی کی بات کر دی ہے، میں تو اس پہ اعتبار نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب ایک انتہائی انپریڈکٹیبل شخص ہیں، اور وہ اپنی اس انپریڈکٹیبلٹی کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، اور وہ کسی ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں۔ جس طرح بھی پراچا صاحب فرما رہے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جو گلوبلی مہنگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پریشر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے بھی کسی حد تک، اور کسی حد تک نہیں بھی ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے، ان کی پارٹی نے لڑنا ہے، لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ دنیا کے سامنے، یا جس طرح وہ یورپینز کے ساتھ کر رہے ہیں، یا چائنا کے ساتھ، یا جس طرح دنیا کے ساتھ انہوں نے ٹیرف کے ایشو کو اٹھایا ہے، یا پورے الائز کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں، اور جس طرح اگلے دن جرمن چانسلر نے کہا کہ ٹرمپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ سخت پوزیشن لیں گے۔ اور اگر نیوکلیئر کے حوالے سے بات کی جائے تو امریکنز کی ایک ہی اپروچ ہے نیوکلیئر کے حوالے سے، اور ایرانینز کہہ رہے ہیں وہ ایجنڈے میں نہیں ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اگر وہ ایجنڈے میں نہیں ہے، وہ بعد میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر جو نیوکلیئر ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کی سمجھنا ان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا ظاہری بات ہے، ایران جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سینکشنز ختم ہونی چاہیے، کچھ سینکشنز تو ختم کریں نا۔ اب جیسے فار ایگزامپل میرا خیال ہے پرپوزل میں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر بلاکڈ ختم نہیں ہوتا، کچھ سینکشنز ریلیف کر کے ہمیں اپنا دیں، ایک جیسچر دیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بلاکڈ ہو یا سینکشنز ہوں، یہ ساری چیزیں ایران بھی ویٹ کر رہا ہے، ایران کو بھی سپیس نہیں مل رہی، اور ان کو بھی پروپوزل پہ پروپوزل جو ہے وہ دینا پڑ رہا ہے۔
اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارا اسلحہ آیا ہے. اسرائیل نے بھی بہت سارے اسلحہ لیا ہے اور بھی وہ آرڈر دے رہے ہیں, اور مجھے اس چیز پہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ایک لمیٹڈ سٹرائک جو ہے وہ شروع کر دیں. گو کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ بھرنی پڑ سکتی ہے سب کو, لیکن وہ اپنی ایگو, اپنی پالیٹکس اور ایران کو دوبارہ جسے کہتے ہیں نا سیریس پرپوزل لے کے آنے پہ مجبور کر سکتے ہیں, کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ اب انہوں نے جنگ لڑ لی ہے, اب وہ اس پوزیشن میں ہے, اسٹرانگ ہے, تو اب شاید ان کو نیوکلیر پہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. اور ایران سمجھتا ہے کہ یہ موقع ہے, میں امریکہ سے ڈیل کرنے سے پہلے ریجنل ممالک کے ساتھ ڈیل کر کے مین سٹریم ہو جاؤں اور اپنی جو ریجن میں آئسولیشن ہے اس کو بھی ختم کروں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ امریکن صرف اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ نیوکلیر پہ کیا آتا ہے. باقی ابھی بات ہو رہی تھی کہ پرپوزل ان کی طرف سے بھی آیا ہے, سو لیٹس سی کہ یہ پرپوزل جو کھیل رہے ہیں اس کا کیا نکلتا ہے رزلٹ. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سخت ایکشن لے سکتے ہیں؟ شوکت پراچا صاحب, آپ نے اسماعیل بقائی صاحب کی بات کی جو ان کے ترجمان وزارت خارجہ کا, یہ الجزیرہ کی خبر بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی, وہ بھی کچھ پرپوزلز کے حوالے سے شیئر کر رہے ہیں. وہ اب جارج سلیم صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی سختگیر قسم کی ہیں جو تسنیم نیوز ایجنسی کو کوٹ کر رہے ہیں الجزیرہ. آپ کے پاس کیا خبر ہے سر؟ یہی وہ شرائط ہیں 14 پرپوزل جو امریکہ کو بھیجی گئی ہیں جو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, یا جو کل وال سٹریٹ جرنل کہہ رہا تھا کہ نرم شرائط اس دفعہ ایرانیوں نے بھیجی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پہ کیا پریشر تھا سیز فائر کرنے. ایران کا تو چلے نقصان ہوا, اگر صدر ٹرمپ اتنے انپریڈکٹیبل یا اتنے ہی وہ طاقتور ہیں تو انہوں نے جنگ بندی کیوں کی؟ وہ تو اور مارتے نا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں سیولائزیشن ول ڈائی, لیکن نہیں آگے بڑھے نا. جو میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اتنا انپاپولیرٹی ہے, دنیا کو چھوڑ دیں ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس, کانگریس کے سامنے ایکسیت بیٹھے کتنا بےعزت ہو کے ایکسیت کو نکالا گیا. بہت صحیح کہہ, یعنی وہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اب آ رہے ہیں آگے, صرف یہ نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, اگلا الیکشن بھی آنا ہے. اور انپاپولر ہو کر جو پریزیڈنٹ وارز میں اسپیشلی کبھی اتنا انپاپولر نہیں ہوا جتنا یہ ایڈمنسٹریشن اس وار میں ہوئی ہے. ورنہ روزویلٹ جو ہے وہ 2 دفعہ صدر بنتا ہے, روزویلٹ 4 بار صدر بن گیا تھا بیکاز ہی واز ان دی وار. اب پروپوزل جو ہیں ادھر کھڑے ہو کے جے ڈی وینس کہے گئے تھے کہ باقی سب ٹھیک ہے, صرف ایک ہی بات ہے وہ نیوکلیر, جیسے ڈاکٹر چیمہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نیوکلیر والا معاملہ ہے. لیکن کیا نیوکلیر پہ پہلی بار بات ہوگی امریکہ اور ایران کی؟ بھائی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تو پہلے سے ایگریڈ تھا, اس میں 3.67% یورینیم انریچمنٹ کا ایگریڈ تھا. Who withdrew from it? صدر ٹرمپ نے پچھلی بار withdraw کیا اس سے. ابھی آ کر ایران کو 60% یا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ 90% تک پہنچ کر ویپن گریڈ تک آ جائے گا. ایران نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم تو 0% کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہے 28 فروری کو عمان کے وزیر خارجہ نے آ کر ایران کے بیاف پہ یہ بات کی تھی, جس کی آج تک ایران نے تردید نہیں کی. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ایران نے تو کہا ایٹم بم حرام ہے. اس لیے جو آن دا فیس آف چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہیں, لیکن جو ریئل پرابلمز ہوتے ہیں, ہارڈ شپس کی ابھی بات جوہر سلیم صاحب کر گئے. امیجن کے سینکشنز لفٹ ہو جائیں. Look at the trade of Iran with the world. ایران کے پاس اتنا مال ہے, اتنا پیٹرول ہے, ہم تو خود خوش ہوتے ہیں کہ ہماری گیس آ جائے گی, ہمیں سستی گیس ملے گی, ہمیں سستا پیٹرول ملے گا ایران سے. اگر ہم اس سے امید لگا کے بیٹھے ہیں, جو نیبر ہیں جنہوں نے خریدنی ہے, تو جن کا اپنا ریسورس ہے ان کے اندر کتنا کانفیڈنس ہوگا؟ پھر جو فروزن ایسٹس ان کے پڑے ہیں وہ بھی تو اس میں شامل ہے نا, کہ پہلے دن جب طالبان ادھر آ رہے تھے 11 اپریل کو, انہوں نے رات کو 2 شرائط ٹویٹ کی تھی. نمبر 1 کہ لبنان پہ سیز فائر کر دیا. جیسے لولی لنگڑی وہ سیز فائر ہوئی تو صحیح نا, وہ لبنان اور اسرائیل کا ڈائریکٹ ٹاک بھی شروع ہو گیا. دوسرا ان کا جو مطالبہ تھا, صرف 2 مطالبے رکھے تھے. دوسرا مطالبہ طالبان کا تھا کہ ہمارا جو ایسٹس فروزن ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے. وہ ان کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہے. لہذا جو بات ایک سامنے لے آئے کہ ابھی نیوکلیر پہ بات نہیں کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں ایٹم بم حرام ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم اسلام میں جائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم 0% تک جانے کے لیے تیار ہیں. جو انریچمنٹ لیول کی بات کر رہا ہوں, JCPOA میں انہوں نے 3.67 رکھ دیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ بڑا
یہ ایران کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہوگا جب ان کے سپریم لیڈر یہ بات کر چکے ہیں. اور انہوں نے پھر جب ٹرمپ صاحب نکلے تو وہ 20% کیا, پھر وہ 60% تک لے گئے. معاملات مینیجیبل ہیں. ٹرمپ کل بھی کہہ رہے تھے ٹرمپ کہ میں جائزہ لیں گا, آج بھی اسماعیل بقائی صاحب نے یہی کہا ہے کہ امریکن ہماری پروپوزل کا جائزہ لے رہے ہیں, وہ جائزہ لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کال کر کے پاکستان نے چھوڑ تھوڑی دی ہے. پاکستان از پرو ایکٹیولی پرسوئنگ اٹس میڈیشن کہیں, فیسیلیٹیشن کہیں, ڈپلومیسی کہیں, تو میرا خیال ہے یہ ایفرٹ. جی سر, اس میں نکتہ یہ ہے, میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کو لاؤں گا. آپ نے کہا پاکستان از ایکٹنگ ایز فیسیلیٹیٹر, میڈیٹر. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ چونکہ ظاہر بات ہے آئی آر کے ایکسپرٹ ہیں, اعجاز حیدر صاحب کو میں اس کی کوٹ کروں, انہوں نے کہا تھا کہ دو طرح کے میڈیٹرز ہوتے ہیں, فیسیلیٹیٹو ہوتے ہیں اور ڈائریکٹیو ہوتے ہیں. تو پاکستان آپ کو فیسیلیٹیٹو میڈیٹر لگتا ہے یا ڈائریکٹیو میڈیٹر اس وقت لگ رہا ہے؟ نہیں, ڈائریکٹیو تو ہم بالکل نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے دیکھیں یہ ماحول بنایا گیا جب پاکستان کی لیڈرشپ ایک اچھا ماحول دے رہی ہے دونوں ملکوں کو. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ڈائریکٹ کرنے والے, یہ کریں یا یہ نہ کریں. ہم نے تو ہیلپ کیا ہے ان کو. دیکھیں ہم دراصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو قد کاٹ بڑا ہے نا, اس سے بھی لوگوں کو پرابلم ہے. پھر فیلڈ مارشل کی جو گلوبل لیول پہ ملٹری ڈپلومیسی ہے, اس سے بھی لوگوں کو پرابلم ہے. تو یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر اپنا وہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی انڈیویجول سپیس زیادہ مل گئی ہے. دیکھیں پاکستان کی جو گلوبل سپیس بنی ہے وہ آپ کی ملٹری ڈپلومیسی اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو ڈپلومیسی اپنا اسحاق ڈھار صاحب کی اور ان درمیان جو سینرجی تھی اس کی وجہ سے بنی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں تمام انسٹیٹیوشنز اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں ایران اگر لڑنا چاہتا ہے تو ان کی اپنی ایک چوائس ہے, ان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, ان کی اپنی فارن پالیسی ہے. ہم نے تو سیز فائر کروایا, پھر دوبارہ پھر ٹرمپ صاحب نے جو سیز فائر کے حوالے سے جو ٹویٹ کی اس میں پھر پاکستان کے فیلڈ مارشل کا اور پرائم منسٹر کا ذکر کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت ہمارا کام کسی کو ڈائریکٹ کرنا نہیں ہے. اور اگر ہم فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں ایران کیا ڈائریکٹ وہ لینے والے, ہماری ڈائریکشنز لینے والے ہیں, وہ ایک مضبوط ملک ہیں. ہم نے تو اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے. اور ایران کی عوام جو ہمارے جو ترانے بناتے ہیں روز ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی پارلیمنٹ نے پچھلے سال بھی شکریہ. مجھے انوار صاحب بتائیں کس ملک نے امریکہ کے جو اٹیکس ہیں ان کو کنڈیم کیا دنیا کے اندر, مسلمان دنیا کے اندر؟ ہم نے کیا, اور پچھلے سال بھی کیا تھا, اس دفعہ بھی کیا. تو ہماری پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ ہم جہاں پہ ہم انٹرنیشنل لا کے ساتھ ہے نا, کہ جہاں پہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے ہم وہ بھلے کوئی بھی کرے ہم اس کی مخالفت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اور ہمارا اس میں کام یہی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں گے اور جنگ کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے, گیپ کو برج کریں گے, مسٹرسٹ کو کم کریں گے. یہی ہماری جاب. یہی جو آپ نے نقطہ اٹھایا مسٹرسٹ کو, اتنی بڑی دیوار ہے 47 سال کا جو مسٹرسٹ ہے. پھر امریکہ کی جانب سے 2 دفعہ نیگوزیشنز کے دوران حملے ہو گئے ہیں کہ ایران میں بھی میرے خیال میں اس وجہ سے لاسٹ ٹائم جب بالکل ایسے سٹیج سیٹ تھا اور امریکہ کی ایڈوانس ٹیم آ چکی تھی, صدر جے ڈی وینس کی آمد متوقع تھی, اس وقت ایران نے جو ہے وہ نہیں, اس وقت حامی بھری نہیں ہے. اور بعد ازاں پھر آئے عباس اراغچی صاحب, پھر ہم نے دیکھا عمان بھی گئے, ماسکو بھی, رشیا بھی گئے, اور اب ان کی جانب سے پروپوزلز آ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں شوکت پراچا صاحب, ایران کی ٹائمنگز ٹھیک تھی؟ مطلب اب پروپوزلز ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے ایک پروپوزل گئی ریجیکٹ ہوئی, اب دوسری پروپوزل گئی. جو جارج سلیم صاحب کہہ رہے تھے ویٹنگ والی پالیسی تھی, اور امریکہ جو ہے وہ اب جو صدر ٹرمپ ہیں وہ ٹرافی لینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایسی ڈیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ڈنکے بجے دنیا میں. طبیعت جو صدر ٹرمپ کی ہے وہ سب دنیا جانتی ہے. جی, وہ کریڈٹ پہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں بند کرائیں, میں نے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو شہباز شریف صاحب کو کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے 30 سے 50 لاکھ لوگوں کی زندگی بچائی. حالانکہ اس دن وزیر اعظم نے 10 لاکھ کا کہا تھا. تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ 5 جہاز گرانے سے شروع ہوئے, 11 تک پہنچ گئے. اللہ خیر کرے, آپ مزید کتنے گرائیں گے. لیکن جو ماحول تھا نا اسلام آباد ٹاکس کا بڑا اچھا تھا. اس میں 2 پیرلل دیتے. جے ڈی وینس صاحب گئے, انہوں نے نہیں کہا کسی سٹیج پہ کہ وی فیلڈ, انہوں نے کہا کہ بس ہم ایک تجویز چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایران جو ہے وہ کرے. اور دوسرے دن اراغچی صاحب نے بھی کہا تھا کہ وی ور ویری نیئر ٹو سائننگ این ایگریمنٹ. لیکن جب دوسری بار آ رہے تھے امریکن, اسٹیو وٹکاف نے آنا تھا,
जेरेड कुशनर ने आना था और जेडी वैंस का तैयारा भी तैयार था, तो उस दिन फिर ईरानियन नहीं आए। तो ये थोड़ा सा एक जो आपने बात की, एक लगता ही है कि परहैप्स ईरान मिस द ट्रेन, क्योंकि अच्छा जो पहले मैं कमेंट कर रहा था, अगर ईरानियन आ जाते तो आप यकीन रखें सदर ट्रंप ने खुद आना, जेडी वैंस वो लेवल करता चीजें आके, हाँ। पेपर सदर ट्रंप ने लहराना था और कहा भी था उन्होंने, सदर ट्रंप ने, कि आई विल गो टू पाकिस्तान। यस। अब सदर ट्रंप अगर आते तो काउंटर पार्ट में इराकची साहब ने या कलबाख ने नहीं साइन करने थे, बिल्कुल, वो फिर पिज़ेश्कियान आ जाते। तो डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान इधर खड़े होते सदर ट्रंप के साथ, नंबर 1 वो जो आइसोलेशन है ईरान की खत्म होती, नंबर 2 उनको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलती ईरानियन रिजीम को कि हाँ दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा, उसमें अगर वो एसेट्स रिलीज करने वाली बात हो जाती या सैंक्शन लिफ्ट, वो सारा कुछ होता उस एग्रीमेंट में। अब जो ईरानियन आना चाह रहे हैं, उन्होंने कल भी कहा था कि हम अगले हफ्ते पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, तो चीजें मूव कर रही हैं पॉजिटिवली। ये नहीं है कि मुझे, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मुझे यूं लग रहा हो कि बस फिर जंग शुरू हो जाएगी, नहीं, चीजें मूव कर रही हैं। हाँ, मेरी आपकी तवक्कुआत के बरक्स स्लो हैं, बट दे आर स्टेडी। टुवर्ड्स द एंड डॉक्टर कमर चीमा, विक्ट्री नैरेटिव चाहते हैं दोनों। मैं समझता हूं, जैसे आपने कहा कि कोई क्लीन विनर नहीं है। ईरान की जीत यह है कि वो गिरा नहीं, रिजीम चेंज नहीं हुई। अमेरिका का यह है कि वो अपने अहदाफ नहीं हासिल कर पाए जिसके लिए वो गए थे। पता नहीं उनके अहदाफ भी, गोल पोस्ट भी चेंज होते रहे। तो विक्ट्री नैरेटिव भी दोनों चाह रहे हैं, चाहे वो RICG है, पासदारान इनकलाब है, या सदर ट्रंप है। जी, जारी बात है, अब इतनी लंबी जंग है, आपने डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या बताना है। हाँ। और ईरान के लिए भी देखे ना, चैलेंज है कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हो गई है, बड़े पैमाने पे मिलिट्री लीडरशिप की शहादत हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी दफा वो आए तो उन्होंने कहा जी हम अब डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते। तो वो अपनी आवाम को तो उन्होंने कुछ बताना है ना कि हमने बड़ी सख्त पोजीशन रखी है। जैसे वो बार बार कहते हैं यार ये ट्रंप को कहीं खामोश रहे, ये बोलते बहुत हैं, बोलने की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे पाकिस्तान के कहने पे स्टेट ऑफ हार्मुज एक दफा खुली, फिर प्रॉब्लम बन गया, वो ट्रंप साहब बोले और वो चीजें हुई। नहीं, उन्होंने बहरी नाकाबंदी लगा दी ना। जी 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 जी, ये मैं समझता हूँ, ये थोड़ी सी चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है इसके ऊपर दोनों साइड से ये मसला है। और हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है अच्छा होगा, लेकिन जारी बात है दोनों साइड्स को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा करेंगे, उसके बाद जो दीगर मौजूआत हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। गुफ्तगू करेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, हमें ज्वाइन किया कुरबान बलोच साहब, अपने जर्नलिस्ट हैं, अपना शो भी होस्ट करते हैं। कुरबान बलोच साहब बहुत शुक्रिया। कुरबान बलोच साहब, आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है और इस हवाले से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है, एक तो जो वेल बींग है जर्नलिस्ट कम्युनिटी की, उनकी हिफाजत, और दूसरा जो जिम्मेदाराना सहाफ़त है उसके फ़रोग़ का। आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह देखते हैं, मई का महीना है, जैसे मैंने कहा कि एक तो सहाफ़त के हवाले से बताइएगा कि कितना पाकिस्तान इफ़ेक्टिवली जो सहाफ़ी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उस पर कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, और ये जो मार्का हक का मई आ गया है, मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा, हमारा जो मीडिया का किरदार रहा बामुकाबला भारतीय मीडिया, इसको कैसे तकाबुल करेंगे इसका? बहुत शुक्रिया पाकिस्तान में मीडिया, मैं समझता हूँ कि मीडिया ने रियासत के हवाले से, उसकी सलामती, उसके दिफा के हवाले से और कौमी इशूज के हवाले से, क्योंकि कौमी और रियासत दोनों एक ही चीज के दो सिक्के के रुख हैं, तो दोनों के मफादात हमारी मीडिया सहाफती बिरादरी हमेशा उसके लिए अपनी जद्दोजहद भी करती आई है और जानों का नजराना भी देती आई है। मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त जो बात आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हम नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे। हम नेशनल मीडिया की अगर हम बात करें तो अगर हम एक साथ जो एक उसका मुवाजना करे और जिम्मेदारियों का तयन करे
تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے، اس کے دفاع کے لیے وہ بھارت کی طرف سے پاکستان مخالف جارحیت کا معاملہ ہو یا افغانستان سے دہشت گردی ہو اور دہشت گردوں کو وہاں سپورٹ کیا گیا ہو یا وہاں اس کو تربیت گاہیں ہوں یا ان کو سپورٹ ملی ہو، اس کے حوالے سے قومی میڈیا نے ایک ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان نے سفارتی لحاظ سے اپنا دنیا میں ایک لوہا منوایا ہے تو اس کے پیچھے بھی پاکستان میں جو نیشنل میڈیا ہے اس کا ایک اہم کردار ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب امریکہ ایران کے مذاکرات ہوئے، پہلا مرحلہ ہوا، تو پاکستان میڈیا نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ایسی کوئی بات، ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے ریاست پاکستان کے جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کو دھچکا لگے. قربان صاحب میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں آپ کے پاس، چیلنجز پہ بھی بات کروں گا. مجھے محمد اویس سے بھی جوائن کیا. جی میں قربان صاحب آپ کے پاس لوٹ کے آتا ہوں، چیلنجز پہ بھی بات کروں گا. اویس سے بھی ہمیں جوائن کیا کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے حوالے سے بھی ذرا ڈسکشن کر لیں. اویس السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بنوار بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بتائیے گا یہ میچ جو ہے بڑا ہائی پروفائل میچ ہے لیکن لو سکورنگ لگ رہا ہے. 130 کا ٹارگٹ ہے اور اب حیدرآباد کنگز سے دیا اور زلمی جو ہے وہ 130 کا ٹارگٹ ہے، 40 پہ 4 آؤٹ ہیں. تو کیا پچ کو صحیح ریڈ نہیں کر پائے اور یہ پریشر کی وجہ سے وکٹیں گر رہی ہیں اور رن کم بن رہے ہیں؟ ایک تو انوار بھی کیونکہ میچ آپ کو پتا ہے کافی obviously بڑا میچ ہے پشاور زلمی کے لیے بھی اور حیدرآباد کے لیے. حیدرآباد پہلی دفعہ اس ٹورنامنٹ کے اندر حصہ لے رہی ہے اور انیشلی آپ کو یاد ان کو بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، چاہے ان کے کپتان کو لے کے ہو چاہے اسکواڈ کو لے کے ہو. لیکن جس طریقے سے بیک ٹو بیک ان کی پرفارمنسز تھی تو اس ٹورنامنٹ کے فائنل کے اندر انٹر ہوتے ہوئے سب کو تھا کہ حیدرآباد فیوریٹ ضرور ہوگی. بے شک پشاور زلمی کی ساری چیزیں ٹک کرتی ہیں، بیٹنگ کی بات کریں، بالنگ کی بات کریں، لیکن حیدرآباد ضرور فیوریٹس ہوگی. اور وکٹ کی بات کریں، تھوڑا سا وکٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آسٹریلین سوائل یہاں پر یوز بھی کیا جاتا ہے، آپ کو زیادہ باؤنس بھی مل رہا ہے اگر آپ شارٹ آف دی لینتھ اپنا بال کرواتے ہو. اگر آپ پشاور زلمی بھی ہارڈی کی بات کریں تو انہوں نے 4 پلیئرز کو آؤٹ کیا تھا، 27 رنز دے کے. وہ بڑا ایک بریک تھرو والا اسپیل تھا ان کا اور خاص کر کے نہید رانا کا واپس آنا پشاور کو بیک ان دا گیم لے گیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے علاوہ خرم کو بھی انہوں نے ٹرائی کیا تھا، اس کے علاوہ علی رضا کو، لیکن وہ کمبینیشن سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا. تو نہید کا آنا ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا. لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا حیدرآباد کو، چاہے حنین کی بات کریں، عاقف کی یا ڈیزی علی کی بات کریں، جس طریقے سے انہوں نے آج آ کے پریشر ڈالا. کیونکہ اس سے پہلے پشاور زلمی کا ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ ٹاپ 3 کے جو بیٹسمین ہیں کسال، بابر اور حارث، ایک اچھا سٹیڈی سٹارٹ دیتے تھے تو آگے جو مڈل آرڈر ہے اس کو آگے کمپنسیٹ کرتا تھا. لیکن آج تھوڑی سی یہاں پر چینج آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ ٹاپ آرڈر جو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے. اب سارا کا سارا دار و مدار مڈل آرڈر کے اوپر اس وقت ایرن ہارڈی کھڑے ہوئے ہیں آسٹریلین مائنڈ سیٹ کے ساتھ. تو سکور اتنا زیادہ ہے نہیں لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے ایسی وکٹ کے اوپر جب بھی کلوز سکورنگ گیم ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا چیز کریں گے. بہت تھوڑا سا زیادہ نپ بھی یہاں پر ہو رہا ہے. سلور ون جو ہے وہ بڑا زبردست ایکوریٹلی اپنا اس وکٹ کے اوپر پڑ رہا ہے. تو تھوڑا سا بیٹسمین کو کوشن سے کھیلنا پڑے گا لیکن ابھی بھی ان کے پاس بیٹنگ کافی ہے. اچھا ہوپ جو ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ پشاور کے حق میں آئے. اچھا اس مینس کہ یو آر سپورٹنگ پشاور اور حیدرآباد کنگز کا ویسے جو ہے وہ ڈریم رن رہا ہے. ذرا میرے ساتھ رہیے گا. میں قربان بولو صاحب آپ ذرا چیلنجز کے حوالے سے بتا رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے ذرا اس کو ڈیبیٹ کو ہم مکس بھی کریں. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جو ہمارا جرنلسٹ کا کردار رہا ہے میڈیا کا، چیلنجز کیا ہیں؟ جی ان کو روزگار کے تحفظ کے حوالے سے چیلنجز ہیں اور جو قوانین ہیں اس پر عمل درآمد کے حوالے سے چیلنجز ہیں. ادارے جن میں وہ روزگار کرتے ہیں، اپنی زندگی دیتے ہیں، اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا ٹائم وہ اداروں کو دیتے ہیں، وہاں ان کو روزگار کو تحفظ فراہم نہیں ہے. ان کو صحت کے سہولیات کے حوالے سے جو کمٹمنٹس ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور زبانی کلامی ایک وہ کہتے ہیں نا ایک جملے کے ساتھ ان کو روزگار سے بے روزگار کرنے کے جو وہ موجود ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان حکومت، صوبائی حکومتیں یقینی طور پر کہیں نہ کہیں صحافیوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن اصولی طور پہ حقیقی طور پر یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو نہ صرف روزگار کے حوالے سے تحفظ فراہم کرے، جو قوانین ہیں اس پر عمل درآمد کرے، ان کی تنخواہوں کے جو ایشوز ہیں وہ ریگولر ان کو جاری ہوں، ان کے صحت کی سہولیات اور ان کو ایریس جب وہ بزرگ ہو جائیں ساری زندگی اپنے اداروں کو دے تو ان کو اتنا کچھ ملے کہ وہ باعزت زندگی گزار سکے.
تو یہ چیزیں موجود ہیں، قوانین موجود ہے جس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو اداروں کے ساتھ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان سے مل کر ایک حکمت بنانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو عمل درآمد میں فقدان ہے، رکاوٹیں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ قربان بلوچ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ میرا وقت ختم ہو جا رہا ہے۔ اویس آپ سے ٹورڈز دی اینڈ جانا چاہوں گا، ویسے پی ایس ایل کو جو بھی جیتا ہے ظاہر ہے پاکستان جیتے گا، ہاؤ ڈو یو ریٹ دس ایئر پی ایس ایل؟ لاسٹ ورڈز۔ دیکھیں انوار بھی، اگر اس پاکستان سپر لیگ کی بات کریں، سب سے بڑا چیلنج تو آپ کو پتا انفارچونیٹ جو بھی سیناریو تھا ورلڈ وائڈ کے اندر، اس کی وجہ سے کراؤڈ کا نہ ہونا ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ان ٹیمز کے لیے ضرور تھا جو کہ اس ٹورنامنٹ میں آپ کو پتا نہیں آ رہی تھی، کیونکہ آپ نے فین بلڈنگ زون جو ہے فینس کے اندر ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کی پرفارمنس ہے، لیکن فین کے اندر آپ نے ایک وہ اپنی پہچان بنانی ہوتی ہے۔ لیکن ہیٹس آف ٹو دی سیکورٹی فورسز، آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا سارے معاملے کو، محسن نقوی صاحب نے پھر کراؤڈ کو سلو اینڈ اسٹڈی الاؤ کیا گیا، اور پلیئرز کی بات کریں جو فورن پلیئرز تھے انہوں نے بھی آپ کو پتا یہ چیز ظاہر کی تھی کہ کراؤڈ نہیں آ رہا تو مزہ نہیں آ رہا اس ٹورنامنٹ کو، اور ہمیں بھی انیشلی لگ رہا تھا کہ کراؤڈ نہیں ہے اس چیز کا مزہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو اس وقت میں کہتا ہوں جو قربانی ہوتی ہے وہ فرینچائز مالکان کی ہوتی ہے، خاص کر کے جیسے میں نئے فرینچائز کی بات کی ہے کہ اگر پاکستان سپر لیگ یہ نہ سیزن ہوتا، آپ کو پتا ہو کہ جو سی او ہے سلمان نصیر نے بھی کہا تھا کہ مجھے ایک آپشن دیا گیا تھا کہ اس دفعہ پاکستان سپر لیگ نہ کروائیں، اور اگر وہ نہ کرواتے تو پاکستان کا انٹرنیشنل کرکٹ مارکیٹ کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا، لیکن اسٹل اس کو جس طریقے سے کروایا گیا، کراؤڈ کو پھر سلو اینڈ اسٹڈی گراؤنڈز میں لایا گیا، پھر اتنے انٹرسٹنگ میچز ہوئے ہیں، تو اٹس اے سکسیس فار پاکستان سپر لیگ، اور انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ آنے والے اگلے سال کی بات کریں تو آپ کو ایٹ لیسٹ جو پول آف کرکٹ ہے پلیئرز آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ یس، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ اویس، آپ نے اپنا ہمارے ساتھ اسپیشل انالیسس دیا۔ ویورز یہ ہمارا اس ویکنڈ تھا، اور اینڈ میں جو ہم نے اپنے پروگرام میں خیر یہ خبر بریک کر دی تھی، اینڈ میں باضابطہ طور پہ جو بریکنگ پی ٹی وی پہ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے جو تجاویز تھی وہ امریکہ کو موصول ہو چکی ہیں، اسماعیل بقائی صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو زیادہ فوکس ہے ایرانی پروپوزلز کا وہ جنگ بندی اور اس سیز فائر کے حوالے سے ہے، اور جو متعلقہ مسائل ہیں نیوکلیئر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان پروپوزلز کا حصہ نہیں ہے۔ امریکہ کو یہ موصول ہو چکی ہیں، وائٹ ہاؤس نے بھی کنفرم کیا۔ اب امریکہ کی جانب سے کیا جواب آتا ہے، کیونکہ اس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں، اس کے ہم بھی منتظر رہیں گے اور آپ بھی منتظر رہیے گا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کمنگ فرائیڈے کو، تب تک لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔